وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مبتهل. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مختصر صلاۃ کے بعد ماہ محرم الحرام یہ ہمارے درمیان تشریف لا چکا ہے. حرمت والا مہینہ، ادب والا مہینہ، اور یہ مہینہ اپنے ساتھ کئی یادوں کے لیے ہوئے. محرم کا نام لیں تو اگرچہ محرم الحرام کے اندر بہت سارے واقعات ایسے ہیں شرعی طور پر، دینی طور پر جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن عمومی طور پر جیسے ہی محرم الحرام کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے تو اسی وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی قربانیاں، اہل بیت اطہار آپ کی قربانیاں، اور کربلا کا منظر یہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، ذہنوں میں گھومنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے. ابھی میں نے پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 133 اس کی آپ کے سامنے تلاوت کی. اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر میدان کربلا کے اندر اہل بیت نے اور دیگر مسلمانوں نے جو قربانیاں دی اس کی بس ایک جھلک آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے یہ آیت اہل بیت اور میدان کربلا میں آنے والے مسلمان، ان کی قربانیاں، اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں. اللہ پاک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، فرمایا اور دوڑو کس کی طرف؟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، مغفرت کی طرف دوڑو. مِن رَبِّكُمْ، وہ مغفرت جو تمہارے رب کی طرف سے ہے. ایک چیز. دوسرا فرمایا وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف دوڑو. عرضها السماوات والارض، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، فرمایا یہ جنت یہ متقین جو ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر مسلمانوں کو دوڑنے کا حکم عطا فرمایا، دوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا. ہم دیکھیں دنیا کے اندر ہمیں مختلف کام ہوتے ہیں، ہم کام کاج پر جاتے ہیں، کئی ایک معاملات ہم نے حل کرنے ہوتے ہیں. بعض معاملات میں ہم چل کر جا رہے ہوتے ہیں، فلانی جگہ پر کام ہے جی تو چل کر جا رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا جلدی والا کام ہے، تیزی کے ساتھ جانا پڑتا ہے تو تیز چل کے چلے گئے، نہیں اس سے بھی زیادہ جلدی جانا ہے تو سائیکل، موٹر سائیکل، اس کے اوپر سوار ہو کر چلے گئے، نہیں اس سے بھی جلدی جانا ہے، تھوڑا دور کا سفر بھی ہے، گاڑی پر چلے گئے، نہیں اور جلدی جانا ہے تو جہاز کے اوپر چلے گئے. اس وقت تک جو تیز ترین سفر ہے وہ جہاز کا ہے. ہمارے ہاتھ میں جو سفر ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ جہاز کا سفر ہے، تیز ترین سفر ہے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسارعوا، اور دوڑو. اب رب دوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا، چلنا نہیں ہے.
جتنی طاقت ہے اس کے ساتھ دوڑنا شروع کر دو۔ بولا کس طرف دوڑنا ہے؟ فرمایا مغفرت کی طرف دوڑو، اللہ کی جو مغفرت ہے اس کی طرف دوڑنا شروع کر دو، اور اللہ کی وہ جنت جو اس نے متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے، وہ جنت جس کی چوڑائی کتنی ہے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 7 آسمان ہیں، ان آسمانوں کو طے کرتے ہیں، ایک ساتھ بچھا دیا جائے اور ان کا سائز لیا جائے، پھر زمینیں ہیں 7، ان 7 زمینوں کو برابر رکھ دیا جائے، اب 7 آسمان اور 7 زمین ان کی آپس میں جتنی لمبائی بنتی ہے، فرمایا جنت کی چوڑائی اس کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس جنت کی طرف تم نے دوڑنا ہے، اس کی طرف بھاگنا ہے۔ اب کیسے بھاگیں گے؟ جنت نظر تو کریں آ رہی، کہاں کیسے بھاگیں گے؟ نیک اعمال کے ساتھ۔ نماز کا ٹائم آ گیا، نماز کی طرف بھاگو، یہ جنت کی طرف بھاگنا ہے۔ جو کام جنت کی طرف لے کر جانے والے ہیں ان کی طرف بھاگیں گے تو جنت کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ نماز کا ٹائم آیا، نماز کی طرف جاؤ۔ روزے کا ٹائم آیا، روزہ رکھو۔ درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ ہر وہ کام جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے وہ کام کرو تو جنت کی طرف دوڑ رہے ہو۔ تو یہ کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ قربانی دینی پڑے گی، قربانی دیں گے، اپنے معاملات کو سمیٹ کر رب کے حکم پر عمل کریں گے تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ ہاں یہ دوڑ رہا ہے، یہ اللہ کے حکم کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا حر بن یزید رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ان کا واقعہ ہے سن 61 ہجری، جب واقعہ کربلا ہوا، محرم کا مہینہ 10 تاریخ آ چکی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آپ ایک فائنل وارننگ دینے کے لیے 12,000 کا یزیدیوں کا لشکر سامنے ہے اور ان کے سامنے جاتے ہیں ان کو ایک آخری وارننگ دینے کے لیے، اور ان کے پاس جا کر کیا کہتے ہیں؟ امام حسین ان کو اللہ کے عذاب سے اور جہنم کی عذاب سے ڈراتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ میں حسین ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، اس ظلم سے باز آ جاؤ، جو تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو اس سے رک جاؤ، اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ اس وقت وہ یزیدی فوج جو امام حسین کے مقابل آئی ہوئی تھی، ان میں سے ایک نوجوان، اس کا دل بڑا تڑپتا ہے، لرزنا شروع کر دیتا ہے، نام ہے حر بن یزید رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ جیسے ہی سنتے ہیں نا تو دل کے اندر گھبراہٹ سے شروع ہو جاتی ہے۔ عمر بن سعد جو اس وقت اس لشکر کا سپہ سالار تھا، اس کے پاس جاتے ہیں، حضرت حر جاتے ہیں اس کے پاس، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے عمر بن سعد، ایسا نہ کرو، امام کے ساتھ، نواسہ رسول کے ساتھ لڑائی نہ کرو، تم کس کے ساتھ لڑنا چاہتے ہو؟ اپنی آخرت کے ساتھ لڑنا چاہتے ہو، نہ لڑائی کرو۔ بات ایسی ہے کہ بندے کا منہ ویسے ہی خاموش ہو جائے۔ عمر بن سعد جواب تو کوئی نہ دے پائے، لیکن دوسری طرف مال و دولت نظر آ رہا ہے نا کہ یہ مار کا سر انجام دوں گا اپنی طرف سے تو یزید کی طرف سے انعامات ملیں گے، تو اب اس چکر کے اندر وہ بات نہیں مانتا۔ اب مایوس ہو جاتے ہیں، حضرت حر مایوس ہو کر واپس صفوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ امام حسین اتنی دیر کے اندر حضرت حر کے بھائی حضرت مصعب بن یزید یہ بھی ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں نا تو حضرت حر کا دل بڑا تیزی کے ساتھ دھڑک رہا ہے، بڑے گھبرائے ہوئے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ حضرت مصعب کہتے ہیں کہ اے حر، تم پہلی مرتبہ تو کوئی جنگ نہیں لڑنے لگے، ایسا تو نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ میدان جنگ کے اندر آئے ہو، تم نے پہلے بھی جنگیں لڑی ہیں، تم بڑے بہادر آدمی ہو، تم نے کئی ایک بہادروں کو زمین کی مٹی چٹائی ہوئی ہے، لیکن آج تمہاری حالت کیسی ہے؟ تو حضرت حر نے آگے سے ان کو بتایا کہ میں اہل بیت جو ہیں ان کی محبت کے اندر میرے دل کی یہ حالت بنی ہوئی ہے۔ یہ جنگ جو پہلے جنگیں ہوتی تھی اس طرح کی نہیں ہے، پہلے جنگ ہوا کرتی تھی تو دشمن کے ساتھ ہوا کرتی تھی، یہ جنگ ہو رہی ہے
تو مصطفیٰ کی آل کے ساتھ ہو رہی ہے، میں اس وجہ سے گھبرایا ہوا۔ شاعر نے کیا خوب کہا، یہ حضرت حر نے جو جواب دیا اس کو شاعر نے اپنے شعر کے اندر بند کیا۔ شاعر لکھتا ہے کہ حر نے فرمایا برادر تجھے یہ بھی ہے خبر، اس لڑائی میں مقابل ہے پیغمبر کا پسر بیٹا، عاقبت سے جسے لڑنا ہو بلا خوف و خطر، اس لڑائی میں دکھائے وہ دلیری کے ہنر، درمیان دوزخ و جنت کے کھڑا ہوں میں یہاں، خوف دوزخ سے ہوں اس وقت بے تاب و دماں۔ اس وقت جہنم کا خوف ستائے جا رہا ہے کہ اگر امام حسین کے ساتھ لڑائی کی تو جہنم ٹھکانہ بن جائے گا۔ یہ چل رہا ہے معاملہ، یہ بھائی کے ساتھ بات چل رہی تھی، امام حسین پھر ایک مرتبہ سامنے آ جاتے، آخری اعلان پھر ایک کرتے ہیں آگے، اور اعلان کرتے ہیں کیا کہ کوئی ہے جو آج آل رسول پر اپنی جان کو قربان کر دے، کوئی ہے جو آج آل رسول پر اپنی جان قربان کرے اور رسول کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کامیاب ہو جائے۔ حضرت حر نے جیسے ہی سنا نا تو اسی وقت اپنے گھوڑے کو دوڑا لیا۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ یہ امام حسین کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت حر حاضر ہوتے ہیں اور جا کر امام حسین کے قدموں میں گر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں میں وہی حر ہوں جس نے پہلے آپ کا رستہ روکا تھا، اپنی گناہ کے اوپر معافی کا طلبگار، مجھے معاف فرما دیں اور مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنی جان آپ کے اوپر نچھاور کر دوں۔ امام حسین نے ان کو معافی دے دی، فرمایا میں نے تجھے معاف کیا، اور ان کو اپنے لشکر کے اندر شامل کر لیا۔ اتنے میں حضرت مصعب نے جب دیکھا، جو کہ حضرت حر کے بھائی تھے، انہوں نے بھی جب دیکھا نا، رہا ان سے بھی نہ گیا، انہوں نے بھی اپنا گھوڑا دوڑا لیا اور ساتھ ہی ساتھ امام حسین کے لشکر کے اندر شامل ہو گئے۔ اب معاملہ یہ ہوا، المختصر یہ لڑائی شروع ہوئی۔ لڑائی شروع ہوتی ہے، حضرت حر، حضرت مصعب اور ان کا ایک غلام بھی تھا، بڑی جان کے ساتھ لڑتے ہیں، بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں۔ اکیلے حضرت حر کے بارے میں آتے ہیں 40 یزیدیوں کو اکیلے حضرت حر نے جہنم واصل کیا، لیکن اتنے آ جائیں اور حملہ کریں تو بندہ شہید ہو ہی جاتا ہے، زخم لگے، نیچے گر گئے۔ جیسے حضرت حر نیچے گرتے ہیں نا، اسی وقت امام حسین کو آواز دیتے ہیں۔ امام حسین بھی لڑ رہے ہیں، جیسے ہی حضرت حر کی آواز کو سنتے ہیں نا، جلدی سے آتے ہیں، آ کر حضرت حر کو اٹھاتے ہیں، خیمے کی طرف لے جاتے ہیں۔ آنکھیں بند ہیں حضرت حر کی، امام حسین ان کا سر اپنی گود کے اندر رکھ لیتے ہیں اور ان کے چہرے کو، ان کے منہ کو، ان کے ماتھے کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت حر اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تو مجھ سے راضی ہے نا، اب جان آپ کے نام پر قربان کر کے جا رہا ہوں، راضی ہے نا؟ امام حسین فرماتے ہیں کہ ہاں میں بھی تجھ سے راضی ہوں، اللہ بھی تجھ سے راضی ہو۔ آپ اسی وقت مسکراتے ہیں، وہیں پر آپ کی روح نکل جاتی ہے۔ اب حضرت حر کو پتہ نہیں تھا، 12,000 کا لشکر ایک طرف، 72 تن ایک طرف، امام حسین کے لشکر میں آنے کا مطلب کیا ہے کہ شہادت پکی ہے، موت آ جانی ہے، نہیں بچوں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا۔ بیوی بچے تو حضرت حر کے بھی تھے، ان کو بھی پتا تھا امام حسین کے لشکر میں جانے کا مطلب کیا ہے، میرا بچہ یتیم ہو جائے گا، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، لیکن دین کے لیے قربانی کے لیے نکلے آگے، قربانی کا فیصلہ وہاں پر کیا، آگے بڑی جان دے دی اپنی، نہیں رکے وہاں پر۔ یہ حضرت حر، یہ ہے قربانی، یہ ہے جنت کی طرف بڑھنا، جو کہا گیا نا کہ جنت کی طرف بڑھو۔ سب سے پہلے کربلا کے اندر جو شہادت ہوئی نا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو لڑ رہے تھے، سب سے پہلی شہادت وہ حضرت مسلم بن اوسجہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی ہوئی۔ آپ بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے زخمی ہوئے، نیچے گر گئے۔ جب نیچے گر گئے، آخری لمحات ہیں بالکل۔ اب آخری لمحات کے اندر بندے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بندہ کہتا ہے یہ کر لینا، وہ کر لینا، میری بیوی نو ہے پیغام دے، پتر نو ہے دس سڑے ہو۔
امام حسین جب دیکھتے ہیں نا کہ مسلم بن اوسجہ نیچے گر گئے ہیں، ٹائم بالکل قریب آ گیا، امام حسین جلدی سے ان کے پاس آتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت حبیب بن مظاہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ حضرت حبیب بن مظاہر یہ حضرت مسلم بن اوسجہ کو کہتے ہیں کہ اے بھائی، اے دوست، مبارک ہو، شہید ہونے لگے اور شہادت کا رتبہ ملنے لگا ہے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ امام حسین کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور حضرت حبیب کو کہتے ہیں اے حبیب، میری یہ نصیحت یاد رکھنا، تمہاری جان تو چلی جائے، میرے ایمان کے اوپر کوئی آگ نہ آئے پائے، میرے ایمان کے اوپر کوئی آنچ نہ آ جائے، ان کو کوئی تکلیف نہ دے، ان کی حفاظت کرنا۔ یہ ہے محبت اہل بیت۔ آخری لمحات دنیا سے جا رہا بندہ، کوئی وصیت کی ہے تو کیا کی ہے؟ امام کی حفاظت کرنا، ان کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے۔ یہ ہے قربانی، اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ دو بزرگ ہیں اسی میدان کے اندر موجود تھے، ایک کا نام ہے حضرت عبد الرحمن اور دوسرے بزرگوں کا نام ہے حضرت بریر رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کے متعلق آتا ہے، حضرت بریر کے متعلق نا مشہور ہے کہ یہ بڑے سنجیدہ قسم کے آدمی تھے۔ 10 محرم کا دن جنگ شروع ہونے والی ہے، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، حضرت بریر جو ہے نا یہ خوش طبعی کرنا شروع کرتے ہیں، سوکھے لفظ چاہتے ہیں، مذاق کرن لگ پہ۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اے بریر، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے؟ جنگ ہمارے سر پر ہے اور تم ادھر سے شغل لگانا شروع کر رہے۔ آگے سے جواب کیا ملا؟ کہا کہ اے عبد الرحمن، میرے قبیلے والوں کو پتا ہے میں بڑا سنجیدہ آدمی ہوں، میں اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا، لیکن آج میں بڑا خوش ہوں۔ کیوں خوش ہے؟ کہا مجھے پتا ہے، آج اتنا خوش ہوں میں کہ بس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، میں شہید ہونے والا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا۔ یہ ہے اللہ سے محبت، یہ ہے دین کے لیے قربانی۔ ڈر نہیں ہے دین کے لیے، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے خوش ہو رہے ہیں، امام کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے خوش ہو رہے ہیں، دین کی خاطر جان دینے کے لیے خوش ہو رہے ہیں کہ جان جانی تو ہے ہی، کوئی ایسا بندہ نہیں جو کہے کہ میں پکا ٹھپا لوا کے آیا، دنیا تو کوئی نہیں جانا، ہر ایک نے جانا ہے، لیکن جب جانا ہے تو شان سے جائے نا۔